بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کتنی طاقتوں والا ہے. میں نے تو کہا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری یہ سبحان اللہ میرے اس تخت سے زیادہ قیمتی ہے. کیسے قیمتی ہے؟ فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ میرا تخت والا معجزہ بھی ختم چلا جائے گا. یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. قیامت تک باقی رہے گی. کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. اس لیے صحیح بخاری کی بالکل آخری حدیث ہے، بالکل آخری امام بخاری آخر میں یہ حدیث لائے کلمتان خفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو نہایت محبوب ہیں، نہایت پیارے ہیں رحمان کو. حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. اور دن قیامت کے جب ترازو لگے گا تو سب سے وزنی یہ دو کلمات ہوں گے. زبان پر انتہائی آسان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی آسان اور ہلکے ہیں، ترازو میں ان کا وزن زیادہ ہوگا. رحمان کو محبوب ہیں. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دونوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. احباب اس کا وظیفہ کیا کریں. نیکیوں کا خزانہ ہے، خزانہ، خدا کی قسم خزانہ ہے نیکیوں کا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تخت ایک جگہ اترا تو جہاں بھی اترتے تھے تو وہاں پرندوں کی بھی حاضری لیتے، انسانوں کی بھی حاضری لیتے. کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے، کوئی غائب تو نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیتے ہیں، فلاں 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 سب حاضر ہیں. جب ہدہد کا نمبر آیا تو ہدہد سمجھتے ہیں لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور چونچ نما سر پہ تاج ہوتا ہے. پشتو میں کہتے ہیں ملا چرگت. ہے کوئی پشتو والے ساتھی؟ ملا چرگت پشتو میں. میں ایک جگہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے دورہ تفسیر میں شریک ہوا صبح سرحد میں. تو سورہ نمل وہ پڑھا رہے تھے. مجھے پشتو نہیں آتی لیکن وہ بار بار اس کا ترجمہ کر رہے تھے ہدہد کا. ہاں جی عبدالحمید بھائی ملا چرگت. تو بہرحال مجھے یاد رہ گیا. پھر ہدہد اردو میں بھی ہدہد ہے، عربی میں بھی ہدہد ہے. ہدہد غائب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بار بار اس کا نام پکارا. قرآن نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ایک پرندے کو گم پایا سلیمان علیہ السلام نے. فقال، فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا. اب آپ جاگنا ذرا، مسئلہ سمجھنا اللہ کی توحید کا. ایسے واقعات نہیں آتے قرآن میں، حکمتیں ہیں. ما لی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا. نمبر 2 ام کان من الغائبین، یا یہاں ہے ہی نہیں بالکل غائب ہو گیا ہے، یا کہیں مجمع میں چھپا بیٹھا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا. ام کان من الغائبین، یا یہاں سے کیا ہو گیا بولو اور مجھے دکھائی. معلوم یہ ہو گیا کہ غائب چیز پیغمبر کو دکھائی تو عالم الغیب پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کا خدا ہوا؟ مسئلہ سمجھ لیجئے. پردوں میں سے دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. زندہ پیغمبر ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا اور کہتے ہیں مجھے کیا ہوا، ہدہد کہیں چھپا بیٹھا ہے اور مجھے دکھائی نہیں دیتا. تو میرے بھائی انبیاء حاضر ناظر نہیں، حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے. حاضر کا معنی ہر وقت ہر کہیں موجود، ناظر کا معنی ہر وقت ہر کسی کو دیکھنے والا، یہ صرف اللہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا غائب ہو گیا، بن بتائے اجازت نہیں لی. امیر کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک جماعت ہے اور جماعت کا ایک بڑا امیر ہے، تو مامورین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے امیر کی اجازت کے بنا کوئی بھی قدم نہ اٹھا.
کہیں جانا ہو تو امیر کی اجازت، ایک جماعت ہے، جماعت کا ڈسپلن ہے۔ تو فرمایا اچھا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ان کا امیر، میری اجازت کے بغیر ہدہد چلا گیا، سزا تجویز کر دی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یہ جو جرم کیا ہے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یعنی کم قصور ہوا تو کم سزا دیں گے، زیادہ قصور ہوا تو سزائے موت بھی مل سکتی ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ۔ نمبر 3، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر کوئی شرعی عذر ہوا، کوئی واضح دلیل لے آیا تو معافی بھی مل سکتی ہے۔